بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ اس کی آیات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ مفسرین اعظام ان آیات کو جوامع آیات شمار کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن ماظون کے دل میں ان آیات کو پڑھ کے ایمان پیدا ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں خطبہ جمعہ میں شامل فرمایا۔
اب بھی یہ خطبہ جمعہ میں یہ آیات پڑھی جاتی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا ہے۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ معاشرے کی درستگی اور معاشرے کی اسٹیبلٹی کے لیے وہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ عدل، احسان اور صلہ رحمی، ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ جو پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا ہم غور کر لیتے ہیں، ان کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ جتنی دیر تک ہمیں مفہوم کلیئر نہیں ہوگا اتنی دیر تک ہم اس کے تقاضوں کو نبھا نہیں سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم عدل کو دیکھتے ہیں کہ عدل سے کیا مراد ہے۔ عدل کا جو تصور ہے وہ دو مستقل حقیقتوں کے اوپر قائم ہے، وہ ہے توازن اور تناسب۔ عدل کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ توازن اور تناسب، اور ہر حقدار کو اس کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے، یہ عدل کا تصور ہے۔ اور عموماً اردو میں عدل کے تصور جو ہے وہ انصاف کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے، اور انصاف کا وہ مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ چیزوں کی نصف نصف تقسیم۔ بسا اوقات یہ والا جو تصور ہے انصاف کا، یہ غلط فہمی پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ بعض حیثیتوں سے جو ہاف جو حصہ ہوتا ہے وہ عدل کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ اس کو اس طرح سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شریعت کے جو حقوق ہیں وہ سب کے لیے مساوی ہیں۔ سارے انسانوں کی جان، مال، عزت اور آبرو جو ہے اس کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہ سب کے لیے شریعت کے جو احکامات ہیں یا جو حقوق ہیں وہ سب کو حاصل ہیں۔ لیکن اگر ماں باپ ہیں جیسے یا اولاد ہیں تو ان کے درمیان اگر ایک جیسا ہی ان کے حقوق ہوں گے تو یہ عدل کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم اس کو اس مثال سے اس طرح سمجھ لیتے ہیں، مثلا ایک شخص ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ بہت کم کام کر رہا ہے۔ اب جو زیادہ کام کر رہا ہے انسان، اس کو تو اس کے زیادہ کام کی کارکردگی کی وجہ سے زیادہ معاوضہ ملنا چاہیے، اور جو شخص کم کام کر رہا ہے اس کو اس کے کم کام کرنے کی وجہ سے کم معاوضہ ملنا چاہیے۔ لیکن اگر اب ان دونوں لوگوں کو ایک جیسا معاوضہ دیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ عدل کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں تو پھر ہمیں بالکل کھل کے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اس کا جو تعلق ہے توازن اور تناسب ہے، اور لوگوں کی ایج، ان کی سچویشن، ان کے کام کی کارکردگی، ان کی کیفیت، ان سب چیزوں کو، ان کی عمر، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے حقوق کی جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ اس کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ مثلا ایک بوڑھا شخص ہے اور ایک بچہ ہے۔ اب کیا ہے کہ مطلب ان دونوں کو کوئی چیز جو ہے وہ تقسیم کرنی ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز دینی ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ بچے کے لیے جو ایک نوجوان بچہ ہے، مطلب چھوٹا بچہ نہیں ہے، تو جو نوجوان بچہ ہے اس کو آپ کیا کریں گے کہ اس کو آپ کھانے پینے کی چیز کی صورت میں زیادہ دیں گے، اور بوڑھے شخص کی عمر کا وہ رعایت رکھتے ہوئے اس کو آپ کم دیں گے کہ ابھی وہ اتنی جو اسکیل غذا ہے وہ ہضم نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک چھوٹی معمولی سی مثال ہے۔ اسی طرح زندگی کے باقی معاملات میں آپ اس کو آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو اسی تصور کو، اسی اصول کو آپ اپلائی کر کے دیکھیں گے تو اس کا مطلب جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ جہاں پہ عدل ہوتا ہے جن معاشروں میں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سکون ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، عافیت ہوتی ہے، کیونکہ جب ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا تو اس کے دل کے اندر ایک سیٹسفیکشن ہوگی، سکون ہوگا، وہ مطلب دوسرے لوگوں کی اپنی حق تلفی کسی کو بھی گوارا نہیں ہوتی، تو وہ اپنے ایک اطمینان کی کیفیت میں رہے گا۔ عدل کا ایک اور بھی مفہوم ہے، وہ مفہوم ہے توازن اور اعتدال۔ عدل کے مفہوم میں توازن اور اعتدال بھی شامل ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ کا حق بھی ادا کرنا اور بندوں کا حق بھی ادا کرنا، اللہ کو اس کا حق دینا اور بندوں کو اس کا حق دینا۔ اس کو تھوڑا کلیریفائی کرنے کے لیے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون خانہ ہے، وہ ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے اور نہ اپنے بچوں کی رکافت کرتی ہے، نہ اپنے گھر کو دیکھتی ہے، نہ باقی معاملات کو دیکھتی ہے، تو وہ
عدل کے تقاضے پورے نہیں کر رہی، کیونکہ وہ ایک چیز کو لے رہی ہے، ایک کو چھوڑ رہی ہے۔ تو عدل کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اب فرائض عبادات بھی کرے، اور جب اس کے پاس ٹائم ہو اپنے حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد، تو پھر وہ مزید نوافل پڑھ سکتی ہے اور دینی کام کر سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بالکل اگنور کر کے تو وہ صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کرے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی عموماً سنا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حقوق العباد جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، حقوق العباد پورے کر دو اور حقوق اللہ رہنے دو تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بندے کو غلطیاں معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ عادل بھی ہے۔ اور دراصل جو حقوق العباد ہیں وہ بھی دراصل حقوق اللہ ہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے۔ اور جتنی دیر تک میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ مضبوط نہیں ہوگا، اتنی دیر تک ہمارے کسی بھی عمل میں توازن نہیں آ سکتا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کا حکم دیا ہے، اس کے مین اس کے پیچھے جو تھیوری ہے، اس کے پیچھے جو روح ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کی تربیت ہے۔ دراصل جو نماز ہے اس کے پیچھے بھی یہی ہے نا کہ انسان کی تربیت ہو اور وہ ایک اچھا انسان بنے۔ جو 5 وقت کی نماز ہے اور وہ مسجد میں جا کے کرنے کا حکم دیا ہوا ہے کہ مسجد میں جا کے آپ نماز ادا کرو، وہ کیوں ہے کہ وہاں اجتماعی طور پہ سارے لوگ جب اکٹھے ہوں تو ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں، ان کو ایک دوسرے کی حالات کی آگاہی ہو، اور جب ان کو آگاہی ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں گے، وہ حقوق العباد جو ہیں وہ ادا کریں گے۔ اور حقوق العباد ادا کرنے کی وہ جو اسپرٹ ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ نماز سے آتی ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جب اگر ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، تو اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ صحیح جڑا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط جڑ جائے، اس کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے، تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان جان بوجھ کے کسی کی حق تلفی کرے۔ تو یہ نقطہ بھی سمجھنے والا ہے۔ پھر ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک ایک دفعہ نا صحابہ جو تھے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشور بعثت تھا اس میں یہ 4 نکات بہت اہم تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تزکیہ کرنا، آیات قرآن پاک کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تربیت کی صحابہ کی تو اس میں آپ نے یہ 4 چیزیں جو تھیں وہ ڈالی، لیکن ابھی جب شروع میں جب آپ نے دعوت دی تو صحابہ کی اس وقت تربیت ابھی اتنی نہیں ہوئی تھی اور وہ کافی چیزوں میں ان کا جو کانسیپٹ تھا وہ کلیئر نہیں تھا۔ ہوا کیا کہ ایک دفعہ وہ صحابہ جو تھے وہ بی بی عائشہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بی بی عائشہ سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا کیا حال ہے، ان کے کیا معاملات ہیں۔ تو بی بی عائشہ نے بتایا انہیں، تو صحابہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، تو ہم تو ابھی بہت، ہمارے اندر تو بہت کمی کوتاہیاں ہیں، ہمارے معاملات بھی درست نہیں ہیں، ہماری عبادات بھی درست نہیں ہیں، ہمیں تو بہت کام کرنا پڑے گا، ہمیں تو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بہت زیادہ عبادات، ہر وقت وہ نمازیں پڑھتے رہتے تھے، ہر دن روزہ رکھتے رہتے تھے۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نکاح بھی نہیں کریں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کے اوپر بہت خفا ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سمجھایا کہ دیکھو، میں فرائض نماز پڑھتا بھی ہوں اور نفل نماز میں کبھی پڑھتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ فرض جو روزے ہیں وہ تو رکھنے ہیں، وہ تو میں ضرور رکھتا ہوں، یہ حدیث کا مفہوم ہے کچھ اس طرح سے، لیکن میں نفلی روزے کبھی رکھتا ہوں کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ اور پھر آپ نے مزید سمجھانے کے لیے کہا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیویوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے عزیز اقارب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ساری چیزوں کو حد اعتدال میں رکھتے ہوئے سارے معاملات کو ساتھ لے کے چلنا ہے معاشرے میں، حقوق اللہ کو بھی اور حقوق العباد کو بھی۔ اور یہ جو زندگی میں یہ جو توازن ہے، اعتدال ہے، حقداروں کو ان کا حق ملنا ہے، یہ معاشرے میں امن، سکون اور چین جو ہے وہ لے کے آتا ہے۔ ان نکات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، معاشرے میں درستگی کے لیے اور امن کے لیے۔ اچھا، اس سے بڑھ کر جو اگلا نقطہ ہے وہ ہے اللہ عدل اور احسان۔
اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اب احسان کے بارے میں ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ احسان جو ہے یہ عدل سے بڑھ کر ایک صفت ہے۔ وہ کیا ہے؟ تھوڑا اس طرح سے بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ فیاضانہ سلوک، اچھا رویہ، شکر گزاری کے جذبات، رواداری، پاسداری، دوسروں کو زیادہ حق دینا اور خود کم حق کے اوپر راضی ہو جانا، تو یہ احسان کی کیفیت ہے۔ احسان جو ہے عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے یا کوئی ایسی اس کو مشکل پریشانی ہے تو اس کی مدد کر دینے کو ہم احسان سمجھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ کریکٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن احسان کا اس سے وسیع تر مفہوم بھی ہے۔ احسان کا جو لفظ ہے یہ حسن سے نکلا ہے۔ حسن سے یہ ہے کہ حسین معاملہ کرنا، خوبصورت معاملہ کرنا۔ خوبصورت معاملہ کرنا اس طرح سے کہ مطلب اپنے ہر معاملے میں ایک احسان کی روش ہو، ایک اچھا طریقہ ہو۔ اس کو اس طرح سے ہم سمجھ لیتے ہیں، حدیث جبرائیل کا ایک جز ہے، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اسلام کی تعلیم دی اور کچھ کوشچن آنسر کیے تو اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ دل حضوری کی کیفیت، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب ایک حاضری کی، دل حضوری کی کیفیت انسان کے اندر آتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس کام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، اس میں ایک درجہ کمال کے اوپر انسان چلے جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے، گھروں میں دیکھ لیں کہ مطلب جب مالکہ جو ہے وہ سر پہ ہوتی ہے تو وہ جو گھر کے وہ جو کام والے ملازمین ہوتے ہیں وہ ٹھیک کام کرتے ہیں کہ بھی ہمیں جو ہماری جو گھر کی وہ ہے نگہداشت کرنے والی جو خاتون خانہ ہے، ہمیں کوئی ایسے مطلب ٹوپ نہ دے یا ہمارا کوئی نقص نہ نکال دے، تو اس طرح سے وہ کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ آفیسز میں جو کام ہوتے ہیں تو باس کی موجودگی میں وہ کام اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے ان کا باس تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آفس کا وہ ماحول ہی نہیں رہتا۔ حالانکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ خدا تو دیکھ رہا ہے نا، یہ والی چیز جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کب آتی ہے؟ جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے آتی ہے؟ قرآن اور سنت کے ساتھ جڑنے سے آتی ہے۔ یہ پوری اس کے پیچھے پوری ایک فلسفی ہے، اس چیز کو سمجھ جائیں ہم نے، اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے رویے کے اندر عدل سے بڑھ کے احسان کرنے والے بنیں۔ اس میں ایک اور نقطہ یہ بھی ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الملک میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ کون عمل کرتا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو مقصود و مطلوب کیا ہے؟ اچھا عمل مقصود ہے، ایسا عمل جس میں خوبصورتی ہو، جس میں حسن ہو۔ حسن جو ہے وہ صرف خوبصورت شکل و صورت کا ہی نہیں ہوتا، خوبصورت کردار کا بھی نام حسن ہے۔ حسین معاملہ کرنا، اچھا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا، خیر خواہی جانا۔ جہاں عدل جو ہے، جو ایک معاشرے کی درستگی کی اساس ہے، تو جو احسان ہے یہ معاشرے کا حسن ہے، یہ ایک درجہ کمال ہے۔ تو ہمیں درجہ کمال کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ انسان نے عمل کیا ہوتا ہے لیکن اس کا وزن بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا عمل ہو اور اس میں خوبصورتی ہو، حسن ہو، نیت کی پاکیزگی ہو، نیت کا اخلاص ہو، تو اس چھوٹے سے عمل کو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کر کے اس کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ قیامت والے دن پر اس سے نہ معافی سے میں تمہارے دلوں کے جو راز ہے کھول کے ظاہر کر دوں گا، اس سے تو ہماری کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی معاملہ کریں اچھے طریقے سے کریں، حسن سے کریں، خوبصورتی سے کریں، اور احسان کی روش اپنائیں تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک خوبصورتی ہو، امن ہو، احسان کی ایک احسان والا معاشرہ ہو ہمارا۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔
جس چیز کا مزید اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. عدل آ گیا، احسان آ گیا، اب صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی جو ہے وہ احسان میں خاص صورت متعین کرتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک میں. اچھا، صلہ جو ہے، صلہ کا لفظ جو ہوتا ہے وصل سے ہے جوڑنا، اور رحمی رحم کے رشتوں کو آپس میں جوڑ کے رکھنا. رحم کے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ ہمارے جو خونی رشتے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص طور پہ بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کی ہے، صلہ رحمی. اچھا، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے والی ہیں. وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کو صرف اگر کوئی رشتہ دار جو ہے وہ ٹربل میں ہو اور اس کو وہ مالی مشکلات کا شکار ہو تو اس کی صرف مالی مدد کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو توجہ دینی، ان کو پیار دینا، ان کی مطلب مصیبت میں ان کے کام آنا، یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی صلہ رحمی میں داخل ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ جو اگر کوئی رشتہ دار جو ہے وہ معاشی طور پہ کمزور ہے تو اس کی مدد کرنے کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی اس کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ رشتہ داروں کا حق ہے جو کہ ادا کیا جانا ہے. اور اس کی تلقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے اور صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بھی اس کو پروو کیا ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر نے کے پاس ایک بندہ آیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اس طرح سے یہ جو لڑکا ہے یہ یتیم رہ گیا اور اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اس کو تلقین کی کہ اب اس کا باپ سر پر نہیں ہے تو تمہارا یہ فرض ہے کہ اس یتیم بچے کی تم نگہداشت کرو. تو پھر انہوں نے حکماً اس کی یہ ذمہ داری اس کے سر پہ ڈال دی، اس کی نگہداشت کی. تو یہ اصول جو ہے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتا ہے اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے بھی ملتا ہے. اس سلسلے میں میں نے کچھ احادیث جو ہیں وہ اکٹھی کی ہیں صلہ رحمی کے سلسلے میں. وہ میں آپ کو اوریجنل ٹیکسٹ میں پڑھ کے سناتی ہوں کیونکہ اس کی بہت زیادہ تلقین ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمان بہت مہربان ہوں. میں نے ہی رشتہ کو پیدا کیا ہے اور اس کا نام یعنی رحم بھی اپنے نام رحمان سے نکالا ہے. اب جو اسے جوڑے گا اسے میں بھی جوڑوں گا اور جو اسے کاٹے گا اسے میں بھی کاٹ دوں گا. ترمذی، اوتھینٹک حدیث ہے. پھر ہے سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل اور جہنم سے دور کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو. بخاری و مسلم. یہاں پر بھی جنت میں پہنچنے کا جو نقطہ ہے وہ فرائض کے بعد صلہ رحمی بتائی گئی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے. بخاری و مسلم. مزید آپ کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراغی اور اس کی عمر میں تاخیر یعنی اضافہ کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. بخاری و مسلم. یعنی ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی برکتیں جو ہیں وہ صلہ رحمی کے ساتھ ہیں. روزی میں اضافہ ہے، پھر یہ ہے جنت کی نوعید ہے، پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ میں اس کو جوڑ دوں گا، اس کو مطلب ہر طرح سے اس کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے شامل حال ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں رشتوں کو کاٹنے والے موجود ہوتے ہیں. مشکات. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی صلہ رحمی کے ساتھ مشروط ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک تعلق منقطع رکھے گا تو اس کا یہ عمل اس کا خون بہانے کے برابر ہے.
آپ اندازہ لگائیں گے، ابو داؤد سے ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسانی جو جان ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جو رشتے کو کاٹے گا وہ ایک انسانی جان کے مطلب خون ناحق جو ہے بہانے کے برابر ہے۔ تو اس کی شدت کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ مسلم، یعنی اگر صلہ رحمی نہ کی ہوگی، قطع تعلقی کی ہوگی، تو پھر کیا ہے کہ وہ رکاوٹ بن جائے گی جنت میں جانے میں ایک رکاوٹ ہو جائے گی۔ مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری و مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینے سے صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے اور رشتہ دار کو دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا۔ نسائی اور ترمذی۔ اور بھی کافی احادیث ہیں، میں نے اس میں سے چند ایک منتخب کر کے آپ کو سنا دی ہیں تاکہ ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ ہماری یہ تربیت کر رہا ہے کہ اگر ہم اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے، اگر ہم ان کا دھیان رکھنے والے نہیں ہوں گے، اگر ہم ان کی ضروریات کا دھیان نہیں رکھیں گے، ہم اگر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو اگر ہم باہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر جو ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں وہ ایک رسمی کارروائی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ یا تو ہمارا کوئی ذاتی مفادات اس سے وابستہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے نفس کی تسکین کے لیے ہم نے چند دوست یا جو بھی وہ کوئی کمپنی بنائی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہم وہ کر رہے ہیں۔ اصل جب کسی انسان کا اچھا اخلاق دیکھنا ہوتا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا جو قریبی حلقہ ہے باب ہے اس میں اس کا رویہ اور سلوک کیسا ہے، اور یہ والی جو چیزیں ہیں نہ صرف اجتماعی انفرادی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر بھی اس کو معاشرے میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سوسائٹی میں آج کل یہ جو کرپشن ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، انتشار ہے، اور یہ جو ملک میں سکون کی فضا نہیں ہے، دشمنوں کی یلغار ہے، نیگیٹو فورسز کام کر رہی ہیں، دہشت گردی کی فضا ہے، تو اس کے پیچھے کون سی نفسیات کام کر رہی ہے؟ سوچنے کا مقام ہے نا، ایک لحظے کے لیے ذرا سوچیں کہ اس کے پیچھے کون سی نفسیات کام کر رہی ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ عدل نہیں ہے، حقداروں کو حق نہیں مل رہا، یا پھر یہ ہے کہ احسان کی روش نہیں، یا پھر یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو پیچھے ڈال کے دوسروں کو آگے کیا جا رہا ہے، اور جو اپنوں کو پیچھے ڈال کے دوسروں کو آگے کرتا ہے میں نہیں مانتی کہ اس میں کوئی خیر ہوتی ہے، اس میں ضرور اس کا کوئی اپنا مفاد ہوتا ہے۔ یہ ہم انفرادی طور پر بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اجتماعی طور پر بھی ہماری حکومت اور گورنمنٹ کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، اس کے اوپر ہم نے سوچنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب یہ تین چیزیں ہیں، اس کا ہم نے مختصر سا جائزہ لیا ہے۔ یہ تین چیزوں کا جہاں حکم ہے کہ یہ آپ کرو، اس کے بعد کچھ تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہا ہے کہ ان سے آپ بچو۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فحشا، منکر اور بغی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فحشا سے کیا مراد ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فحشا سے مراد ہے ایسے بےہودہ اور شرمناک افعال جس کو کوئی بھی فطرت سلیم کا انسان جو ہے ان کو اچھا سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ فطرتاً اس کو برا سمجھے گا، تو وہ فحشا میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر عریانی، فحاشی، زنا، اور یہ غلط قسم کا پروپیگنڈا، تہمتیں لگانا، الزام تراشی کرنا، اسٹیج پہ خواتین کا ڈانس وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ اچھا، اب اس کو تھوڑا سا ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فحشا سے کیوں منع کیا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، اس نے تو مطلب وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے۔ ایک بندہ اگر
اس طرح کے کام میں ملوث ہے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے کہا کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. سارے کے سارے جو ہیں وہ کافر ہو جائیں تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ منع کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری محبت میں، کیونکہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، جس چیز میں ہماری بہتری ہے انہی چیزوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. کس طرح سے اس کے اثرات آتے ہیں فحشہ کے؟ اس کو ذرا سے اس طرح سے اثرات آتے ہیں جو میں سمجھتی ہوں اپنی ناقص رائے میں، کہ جب یہ مخلوط محفلیں ہوتی ہیں یا یہ ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں یا اس طرح کے محافل میں انسان جب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی نظر، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس پہ وہ نیگیٹو اثرات اور شہوانی اثرات جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ آنکھ جو کہ مطلب آیات کے لیے ہونی چاہیے، آیات پڑھنے کے لیے یا کائنات فطرت کو دیکھنے کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جس آنکھ نے استعمال ہونا ہے، یا جن کانوں نے اچھی آوازیں سننی ہیں، قرآن کی تلاوت سننی ہے، یا جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی ہے، اس دل میں، اس دماغ میں، ان آنکھوں میں جو وہ نیگیٹو اثرات آئیں گے تو اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے رہ سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو پھر وہ جو دیدہ بینا ہے وہ دیدہ بینا تو نہیں رہتا نا، وہ دیدہ بینا نہیں رہتا، وہ کچھ اور ہی دیدہ بن جاتا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ فرمایا تھا کہ جو بد نگاہی ہے وہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دے گا میں اس کو ایسا ایمان دوں گا کہ اس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. ایک عام سی کہاوت ہے کہ اگر تمہیں شرم و حیا نہیں تو جو کچھ مرضی کرتے رہو. یہ آپ سب نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، اور آپ سب کو علم ہے کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور ان میں سے ایک شاخ جو ہے وہ فحاشی ہے. سوری اس میں سے ایک شاخ جو ہے وہ حیا ہے، کیونکہ حیا کے بغیر انسان جو ہے وہ اچھے کام نہیں کر سکتا. یہ حیا ہی ہے جو کہ انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کیونکہ اس کے اثرات آتے ہیں انسان میں. پھر نیکسٹ ہے والمنکر. منکر جو ہے ہر ایسی چیز جس کو تمام شریعتوں میں معیوب سمجھا گیا ہے. مثال کے طور پر وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی کرنا، امانت میں خیانت. یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ باقی تمام شریعتوں میں اس کو برا سمجھا گیا ہے. اب دیکھیں کہ ان کے بھی ڈائریکٹ معاشرے کے اوپر اثرات آتے ہیں. جو بندہ جھوٹ بولے گا اس کا کیا ہے کہ اس کا جو اعتماد ہے دوسرے لوگ نہیں کریں گے. جو بندہ وعدہ خلافی کرے گا وہ اپنے خاندگی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی جہاں پر بھی وہ کام کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، کوئی بھی اس کا اعتبار نہیں کرے گا، کوئی بھی اس کے بارے میں اعتبار نہیں کرے گا. ظاہر ہے کہ کچھ دیر تک تو اس کے وہ نقائص چھپے رہیں گے لیکن بعد میں وہ نقصان اٹھائے گا. اسی طرح سے اور بھی یہ جو اخلاقی برے وصف ہیں، امانت میں خیانت کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی معاشرے میں فساد، فتنہ پیدا کرتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منکر سے منع کیا ہے. اچھا، ایک مثال ہم لے لیتے ہیں کہ یہ پچھلے چند سالوں میں ایسے ہوا تھا کہ یہ امریکہ کا ایک صدر تھا تو اس کے اوپر ایک الزام لگا تھا اور اس میں حقیقت بھی تھی. سارے کہتے ہیں ہوگی کچھ حقیقت، واللہ عالم بالصواب، لیکن وہ جو اس کی جس چیز کے اوپر زیادہ پکڑ ہوئی ہے نا اس کی اس غلطی کی وجہ سے زیادہ نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کی اس وجہ سے کہ اس نے جھوٹ بولا. تو جو جھوٹ ہے یہ ساری مطلب جو شریعتیں ہیں یا جو سارے مذاہب ہیں یا سارے جو دوسرے بنین و انسان ہیں ان کو ہر جگہ پہ اس کی برائی جو ہے وہ تسلیم کی جاتی ہے اور وہ باہر کے کنٹریز میں تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں اور آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. اور اس کی اس طرح سے بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے نا کسی صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی تلقین کیجیے کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں، تو کیونکہ میرے اندر کچھ خرابیاں پائی جاتی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو چھوڑ دوں. تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ تلقین فرمائی کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اب ہوا کیا کہ وہ جب بھی کوئی برائی
کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو اس کو یہ خیال آ جاتا تھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ آج کل تمہارے شب و روز کیسے جا رہے ہیں تو میں کیا جواب دوں گا. بہرحال چند دن کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا حال ہے, کیسے چل رہا ہے تمہارا, زندگی کیسے گزر رہی ہے. تو اس نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے وہ تمام اپنی وہ اخلاقی اور وہ جو میری معاشرتی وہ جو برائیاں تھیں میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مطلب ایک جھوٹ کے چھوڑنے سے وہ دوسری برائیوں سے بھی رک گیا, کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور کافی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اسی طرح سے آگے جو جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ آ جاتا ہے اور منع کرتا ہے. یہاں پر ہے بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. بغی جو ہوتا ہے نا وہ ظلم و زیادتی کے معنی میں بھی ہے. اچھا, بغی سے مراد یہ ہے کہ حد سے تجاوز کر جانا, اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی پورا نہ کرنا اور اپنی جتنی اللہ تعالیٰ نے حد قائم کی ہے اس سے آگے بڑھ جانا, اور بندوں کے حقوق بھی پورے نہ کرنا, ان کی حق تلفی کرنا اور اس سے آگے نکل جانا اور ان کے حقوق کو ان کے اوپر دست درازی کرنا اور ان کو تنگ کرنا, ان کو دل آزاری کرنا. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ خواہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں, ہر صورت میں ظلم اور زیادتی جو ہے منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کافر حکومت کو برداشت کر لیتا ہے لیکن ظالم حکومت کو برداشت نہیں کرتا. اس کے بارے میں کچھ احادیث ہمیں ملتی ہیں, وہ میں ابھی آپ کو اوریجنل ٹیکسٹ میں پڑھ کے میں سناتی ہوں. اس میں نے کچھ یہ ظلم کے بارے میں کچھ احادیث یہاں پہ میں نے نکالی تھی. ظلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کرنے سے بچو, اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا, اور بخل سے بچو, اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے. اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا. مسلم. حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے لیکن پھر جب اس کی گرفت فرماتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی, اور اس طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستیوں والوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظلم کا ارتکاب کرتی ہیں, یقیناً اس کی پکڑ نہایت دردناک ہے. سورہ بخاری و مسلم. پھر ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اپنے بھائی کی مدد کرو, وہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک شخص نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بتلائیے اگر وہ ظالم ہو تو میں کیسے اس کی مدد کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو تم ظلم کرنے سے روک دو, یہی اس کی مدد کرنا ہے. اب دیکھیں کہ یہ بالکل واضح ہو گیا کہ ظلم جو ہے قیامت والے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا, اور کون چاہتا ہے کہ وہ قیامت والے دن اندھیروں میں رہے. اس وقت تو انسان سب سے زیادہ نور کا متلاشی ہوتا ہے, اور یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن انسان کا جو ہے وہ اپنے اعمال کے اوپر اٹھایا جائے گا, اور بعض لوگوں کا جو نور ہوگا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ مطلب بہت دور تک قدم تک وہ دیکھیں گے اس نور کی روشنی میں. بعض لوگ ہیں وہ اس نور کی بنا پر ہوا کی تیزی سے وہ نکل جائیں گے, بعض گھوڑے کی تیزی سے نکل جائیں گے, بعض جو ہے اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اور کچھ لوگوں کا وہ جو نور ہوگا بالکل پاؤں کے انگوٹھے کے میں ہوگا, وہ لڑکھڑاتے ہوئے جائیں گے, اور کچھ مکمل اندھیروں میں ہوں گے. اور ظلم جو ہے وہ کیا ہے کہ اس وقت انسان اندھیروں میں, ظلم جو ہے وہ اندھیرا بن کر انسان کے اوپر چھایا ہوگا. اور ظلم جو ہے سب سے بڑا, یہ برسبیل تذکرہ جو ہے میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں مطلب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل واضح کر دیا ہوا ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے.
اور یہ سورۃ لقمان میں بھی ہے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم اسے کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے مقام سے ہٹانا، اس کو اس کا جائز مقام نہ دینا، اس کی حق تلفی کرنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حق نہ مان کر دوسروں کا حق مانا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں دوسروں کی شریک کیا جائے گا، تو اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا؟ ایک ظلم ہے اور دوسری ہے والدین کی نافرمانی، یہ دو بڑے ظلم ہیں۔ اور جب ہم اس کے اوپر ہم ذرا غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک طرف حقوق اللہ ہے اور ساتھ ہی حقوق العباد ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر کے ایک ایک چیز کو بالکل ایسے بہت پریسائزلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پہلے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک نہ کرو، پھر والدین کا حق مانو، کیونکہ وہی جو ہیں جو تمہاری پیدائش کا ذریعہ ہیں، تمہاری پرورش کرتے ہیں، تمہیں قربان چڑھاتے ہیں۔ اور یہاں تک یہ حکم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ وہ شخص ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو، ذلیل ہو، کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے وہ سرخرو نہ ہوا۔ اور اسی طرح سے ہمیں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں وہ میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کی خدمت کرو، یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور پھر ماں باپ کی خدمت میں بھی ماں کی خدمت کو افضلیت دی، کیونکہ ماں جو ہے وہ زیادہ تکلیف اٹھا کے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ وہ بہت مشہور حدیث ہے، وہ آپ سب نے پڑھی ہوگی، بارہا سنی ہوگی، کہ جب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ماں باپ میں کس کا حق زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا، 3 دفعہ ماں کا فرمایا اور پھر باپ کا ذکر کیا۔ تو ہماری جو دین ہے اس میں انسانی شخصیت کو اپیل کرنے والی ساری چیزوں کو کھول کھول کر بتا دیا گیا ہے، اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ترتیب ملتی ہے، ایک نظم ملتا ہے، اور یہ جو ترتیب اور نظم ہے یہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی وہی ترتیب اور وہی نظم لانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات شروع ہوئی تھی، کہاں سے شروع ہوئی تھی بات؟ عدل سے، پھر احسان سے، پھر صلہ رحمی سے۔ یہ کرنے کے کام ہیں، نہ کرنے کے کام کون سے ہیں؟ ظلم جو ہے نہ کرنے کا کام ہے، فحشہ جو ہے اس میں ملوث نہیں ہونا، اور پھر اسی طرح سے جو دوسری برائیاں ہیں اس میں ملوث نہیں ہونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کرنے کا حکم دیا ہے وہاں نہ کرنے کا بھی بتا دیا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، بالکل صاف صاف کر کے۔ کیونکہ ہمارے دین میں یہ بھی فرمان ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو دونوں چیزیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جہاں ہمیں پتہ ہو کہ یہ کام کرنے کے ہیں، وہاں ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ یہ کام نہ کرنے کے ہیں۔ تو یہ ایک سوسائٹی کی اصلاح کے لیے، اس میں ترتیب کے لیے، اس میں حسن کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنا اور ان چیزوں سے بچنا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہمارے لیے از بس ضروری ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ دے، شعور دے اور فہم و ادراک دے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل چیز عمل ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ کوئی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ